جنگ میں جب انسان جاتا ہے، جنگ میں جب انسان جاتا ہے فوج لے کر جاتا ہے، بہن لے کر نہیں جاتا۔ جنگ میں انسان جاتا ہے فوج لے کر جاتا ہے، بیویاں لے کر نہیں جاتا۔ جنگ میں انسان جاتا ہے، اللہ اکبر، فوج لے کر جاتا ہے، سوتیلے بھائی لے کر نہیں جاتا۔ جنگ میں انسان جاتا ہے 6 مہینے کا بچہ لے کر نہیں جاتا۔ امام آپ جنگ میں بھی جا رہے ہیں، اور کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ چلو اتفاقی حادثہ ہو گیا۔ اتفاقی حادثہ آپ کے مورخین کے لوگوں کے لیے کہنے کو ہے، ورنہ رسول اللہ کے گھر کا بچہ بچہ جانتا تھا۔ آقا نے اتنی تفصیل سے کربلا بیان کی تھی۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی کے گھر کے بچے بچے کو پتا تھا کہ حسین میدان کربلا میں کھڑے جو وہ شہید ہوں گے۔ جنگ صفین کے موقع پر مولا کائنات جب کربلا کے قریب سے گزرے تو روئے، فرمایا یہاں حسین کے اونٹ بیٹھیں گے، یہاں ان کے کجاوے رکھے جائیں گے۔ یعنی کتنی تفصیل معلوم تھی خاندان رسول کو کہ اونٹ کہاں بیٹھیں گے وہ بھی پتا ہے، خیمے کہاں لگیں گے وہ بھی پتا ہے، کجاوے کہاں رکھے جائیں گے وہ بھی پتا ہے۔ آپ کہتے ہیں حادثہ ہو گیا، لیکن یہ حقائق ہے، سچائی ہے۔ امام آپ جنگ کے لیے جا رہے ہیں، لیکن بیویاں لے جا رہے ہیں، جنگ کے لیے جا رہے ہیں، بہنیں لے جا رہے ہیں، جنگ کے لیے جا رہے ہیں، بیٹیاں لے جا رہے ہیں، جنگ کے لیے جا رہے ہیں، بچے لے جا رہے ہیں، جنگ کے لیے جا رہے ہیں، سوتیلے بھائی لے جا رہے ہیں۔ ایسا کیوں؟ امام گویا کے بتائیں گے یہ تلواروں کے ٹکرانے کی جنگ نہیں، بلکہ یہ کردار کی جنگ ہے، یہ نظریات کی جنگ ہے۔ ایک طرف یزید سوتیلی ماں کو باپ کی نظر سے دیکھ رہا ہے، تو ہم میدان میں بتائیں گے کہ سوتیلے رشتے کا تقدس کیا ہے۔ آپ دیکھیں پوری دنیا کے اندر سوتیلا رشتہ ہمیشہ مشکوک رہا ہے۔ آپ توجہ کریں، سوتیلا رشتہ ہمیشہ مشکوک رہا ہے۔ آپ نہیں دیکھتے سوتیلے رشتے کا مطلب قرآن کی تفاسیر اٹھا کر کے دیکھیں، ابن عباس سے لے کر صاحب نعیمی تک سوتیلے رشتے کا مطلب کیا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بیوی جو حضرت یوسف علیہ السلام کی سوتیلی ماں ہے، اللہ اکبر، وہ اپنے بیٹوں کو بتا رہی ہے، اللہ اکبر، کہ تمہارے سوتیلے بھائی نے یہ خواب دیکھا ہے۔ اسی طرح ہے نا، سوتیلے بھائی ہاتھ کا پانی چھین کر کے زمین پہ ڈال رہے ہیں، سوتیلے بھائی ہاتھ کی روٹی چھین کر کے کتے کو ڈال رہے ہیں، سوتیلے بھائی مار پیٹ کر کے کنویں میں پھینک رہے ہیں۔ یہی تو سوتیلا رشتہ لوگ جانتے ہیں، مگر قربان جائیں امام علی مقام سوتیلے بھائیوں کو کربلا میں لے جا کر اور پھر ان کی وفا کا اظہار کر کے بتا رہے ہیں۔ آخر کار امام حسین نے سوتیلے بھائیوں کے ساتھ سلوک کیا کیا ہوگا کہ سوتیلے بھائی اپنی جان سے زیادہ اپنے سوتیلے بھائی سے پیار کر رہے ہیں۔ کوئی کسی پر یوں تو نہیں مرتا، کوئی کسی سے یوں تو پیار نہیں کرتا۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں، حسین پاک کا سوتیلا بھائی سب سے زیادہ معتبر با وفا ہے، جسے دنیا غازی عباس کے نام سے جانتی ہے۔ آپ سے پوچھتا ہوں، وفا کا دوسرا نام اگر کربلا کے بعد ہم سے کوئی پوچھے تو ہم حضرت غازی عباس کا نام لیا کرتے۔ شمر نے اللہ اکبر رشتہ داری کی وجہ سے حضرت عباس کو امان لکھی، ان کے بھائیوں کو امان لکھی، تو حضرت عباس نے کہا شمر تجھ پر بھی لعنت ہے اور تیری امان پر بھی لعنت ہے، واللہ تو نے نبی کے شہزادے کو امان نہیں دی۔ ان کو کاٹنا چاہتا اور ہمیں بچانا چاہتا ہے۔ حسین کے بعد زندہ رہنے کو ہم پسند ہی نہیں کرتے۔ یہ ایک سوتیلے بھائی کا جذبہ۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں، اگر آپ کربلائی ہے، اگر آپ حسینی ہے، تو اس مجمع میں اپنے دل میں سوچو آپ کے سگے بھائی کے ساتھ آپ کا سلوک کیا ہے۔ کربلا صرف کالے کپڑوں کا نام تو نہیں ہے نا پہننے کا، کربلا سینہ پیٹنے کا نام نہیں ہمارے درمیان۔ ہمارے درمیان کربلا اسوہ مصطفیٰ کی تفسیر کا نام ہے، ہمارے نزدیک کربلا بدر و احد کے مقصد کی تکمیل کا نام ہے۔ آپ سمجھتے کیا ہے کربلا کو، لیکن ہمارے اندر کربلا کہاں ہے؟ ہم نے رسمی اور اسمی کربلا کو تو دیکھا، ہم نے حقیقت کربلا کو نہیں دیکھا۔ بتاؤ آپ کا ہمارا جذبہ بھائی کے بارے میں کیا ہے؟ یہی نا اس کا کھیت ہڑپ کر لیا، اس کا حصہ ہضم کر لیا، اس پر کیس کی کر دیا، اس کے خلاف کھڑے ہو گئے، اس کی بیٹی کو اچھے رشتے آتے تو آپ کو پسند نہیں آتا، آپ کو ہضم نہیں ہوتا۔ بتائیں تو صحیح، اس کے گھر میں بیٹے ہی بیٹے پیدا ہوں تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہ آپ کا معاملہ سگے بھائی کے لیے، اور وہاں سوتیلے بھائی کے ساتھ انداز کیا ہے سرکار غازی عباس کے ساتھ دیکھیں۔ پھر اس کے بعد امام اپنی بہن کو کربلا میں لائے۔ جب امام کسی کی کوئی بات نہیں مانتے، توجہ کرنا، جب امام کسی کی کوئی بات نہیں مانتے تو سیدہ زینب کھڑی ہو کے کہتی ہے بھیا یہ کر لو،
بھیا یہ کر لو، بہن کی کوئی بات نہیں ٹلتی. گویا کہ حسین بتا رہے ہیں وہاں بہن کا کوئی تقدس نہیں ہے، اور یہاں بہن کے تقدس کا عالم یہ ہے کہ بظاہر اگر حضرت امام کے اپنی فکر کے خلاف بہن بات کر رہی ہے تو امام اس کو ہی مانتے نظر آ رہے. کس نے نہیں کہا تھا کہ علی اصغر کو لے جائیں اور یزیدیوں سے کہیں کہ پانی پلا دیں؟ امام نے سب کو منع کیا، لیکن جب بہن آئی اور بہن نے کہا میرے لیے چلے جائیں، میں کہہ رہی ہوں آپ چلے جائیں، تو مورخین لکھ رہے ہیں بہن کی بات مان کر امام یزیدیوں کی طرف جاتے ہوئے نظر آتے ہیں. حالانکہ یہ امام پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے کہ یزیدیوں کے ہاتھوں سے ان کے شہزادہ والا تبار نے پانی نوش نہیں فرمایا، وہ تو شہید ہو گئے. لیکن آپ سے پوچھتا ہوں بہن کے بارے میں امام علی مقام کا حال یہ، بیویوں کی موجودگی میں قیادت کا جھنڈا خاندان نبوت کا کسی کے ہاتھ میں دیتے ہیں، بیٹیوں کی اور بیویوں کی موجودگی میں اس کو بہن کہتے ہیں. بتاؤ امام تو بہن سے اتنا پیار کرتے ہیں، ہمارا اور آپ کا بہنوں کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ہمارا اور آپ کا بہنوں کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ آپ بتائیں مجھے. اگر بہن گھر آ جائیں 4 بچوں کو لے کر تو بھائی اور بھابھی بات کرتے ہیں، کھلائیں گے کہاں سے؟ حیرت کی بات یہ ہے جس قوم کی سوچ فکر حسین سے اس قدر گر جائیں، پھر کیا اس قوم کے لیے یہ نہ کہا جائے کہ وہ نام کے لیے تو حسینی بنی ہے لیکن افکار کے اعتبار سے وہ کہیں نہ کہیں یزیدیت کا شکار ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں جانتے ہیں بہن کا مقام کیا ہے، بہن کا مرتبہ کیا ہے، اور یہ اللہ کے رسول علیہ السلام سے سیکھا. آقا علیہ السلام کی کوئی حقیقی بہن نہ تھی، لیکن جب جنگ حنین کے موقع پر اللہ اکبر حنین کے اندر وافر مقدار میں کثیر مقدار میں چاہے وہ غنیمت کا مال آیا تو اس وقت تو ایک خاتون آئی اور آنے کے بعد کہا اے محمد میں آپ کی بہن ہوں، میں آپ کی بہن ہوں. حضور علیہ السلام کو اس بہن سے جدا ہوئے تقریباً کم و بیش آدھی صدی بیت چکی تھی. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے کہا تم میری بہن ہو، نام کیا ہے؟ کہا میرا نام شیمہ ہے، میں حلیمہ کی بیٹی ہوں. آقا علیہ السلام نے فرمایا شیمہ کو تو جانتا ہوں، حلیمہ کو بھی جانتا ہوں، میری وہ ماں ہے رضائی ماں، لیکن شیمہ تم میری بہن اور تم ہی ہو، اس کی نشانی تمہارے پاس کیا ہے؟ اللہ کیا نشانی ہے مجھے بتاؤ. تو حضرت شیمہ کہتی ہے ایک بات ایسی ہے جو صرف تم اور میں جانتے ہیں، تیسرا کوئی نہیں جانتا ہمارے سوا. کہا وہ کون سی؟ تو آقا علیہ السلام سے انہوں نے عرض کیا ایک دن میں آپ کو کہیں لے جانا چاہتی تھی، ایک دن میں آپ کو کہیں لے جانا چاہتی، آپ آنا نہیں چاہتے تھے، میں نے زبردستی کی، گود میں چھینا. آپ نے اکثر یہ منظر دیکھا ہوگا گھروں میں کہ بڑی بہنیں بھائی کو گود میں لے جانا چاہتی ہے، وہ نہیں آنا چاہتا تو کیا ہوتا ہے وہ زبردستی کھینچتی ہے، تانتی ہے، ایسا کرتی ہے. تو شیمہ کہتی ہے آپ نہیں آنا چاہتے تھے، میں لے جانا چاہتی تھی، میں نے زبردستی کی تو آپ نے میرے کندھے پر دانت کاٹ لیا تھا، اور وہ دانت کاٹنے کا نشان اب بھی موجود ہے. حضور علیہ السلام نے یہ سنا تو اتنا ہنسے اپنی شان کے مطابق کہ حضور علیہ السلام کی داڑھیں نظر آئی. اور پھر جب یہ ثابت ہو گیا کہ شیمہ یہی ہے تو آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ، شیمہ کے سسرال کی بکریاں، بھیڑے، اونٹ، گھوڑے جتنے غنیمت میں آئے ہیں، چونکہ یہ میری بہن ہے میں اس کو واپس کرتا ہوں، تم لوگ بھی واپس کرو. سبحان اللہ، نعرہ تکبیر. فرمائے بہن کا یہ اکرام ہے، حالانکہ وہ حقیقی بہن نہیں ہے، وہ حقیقی بہن نہیں، رضائی بہن ہے. اکرام دیکھو، احترام دیکھو. ہمارے پاس بہن کا کیا احترام ہے؟ اگر بہن جوان ہو گئی، اس کو رشتے نہیں آ رہے ہیں تو بھائی بوجھ سمجھتا ہے، بوجھ سمجھتا ہے. اور جب بھائی بوجھ سمجھتا ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ بھائی کا منہ اچھا نہیں، باپ بوجھ سمجھ رہے باپ کا منہ اچھا نہیں، ماں بوجھ سمجھ رہی باپ کا منہ، ماں کا منہ اچھا نہیں. تو پھر ایک بیٹی یہ فیصلہ کرتی ہے جس گھر میں نہ بھائی اپنا ہو، نہ بہنیں اپنی ہو، نہ ماں اپنی ہو، نہ باپ اپنا ہو، سب تو منہ اتار کر کے مجھے بوجھ سمجھتے ہیں، تو پھر وہ مجبوراً یہ فیصلہ کرتی ہے کہ پھر باہر جہاں سے پیار مل رہا ہے، پیار اگرچہ دھوکے کی طور پہ مل رہا ہے، اللہ اکبر، پھر کیوں نہ اسی کا ہاتھ پکڑ لیا جائے. یاد رکھنا مسلمانوں، آج ہمارے منبروں سے یہ بات ہو رہی ہے کہ ہماری بیٹیاں بھاگ رہی ہیں، بھاگ رہی ہیں، بھاگ رہی ہیں. مفکرین یوٹیوب چینلوں پر بھی کہہ رہے ہیں. پہلی بات تو میں 2 بات کرنا چاہتا ہوں. نمبر 1، منبروں سے اس بات کو
بہت مبالغے کے طور پہ بیان نہ کیا جائے، یہ میری گزارش ہے، ورنہ کل مستقبل میں، اللہ اکبر، مستقبل میں کل لوگ انہی تقریروں کو بنیاد بنا کر، انہی اخبارات کے آرٹیکلوں کو بتا کر ہمارے بچوں کو تانا دیں گے کہ تمہاری بیٹیاں تو بھگوڑی تھی، بھگوڑی، قوم کی بیٹیاں بھگوڑی تھی۔ کوئی کہتا ہے 30 لاکھ چلی گئی، کوئی کہتا ہے 40 لاکھ چلی گئی، کوئی کہتا ہے 50 لاکھ چلی گئی۔ میں نے کہا حضرت جی ثبوت تو بتائیں، اتنی چلی گئی کہاں گئی، ذرا یہ تو بتائیں۔ وہ کہا میڈیا میں آیا ہے۔ میں نے کہا او نادانو، تھوڑا تو ذرا شعور کرو، ہر بات تو بولنے کی نہیں رہتی۔ اگر میڈیا کہہ دے کہ چاند ہو گیا، چاند آ گیا، تو کیا اس کی بات مانو گے؟ کہ نہیں مانیں گے۔ ہم نے کہا جس میڈیا کے کہنے پہ چاند کا آنا نہیں مانتے، اس میڈیا کے کہنے پہ بیٹیوں کا بھاگ جانا کیسے مان لیتے ہو؟ واللہ آج بھی مسلمانوں کی بیٹیوں میں اتنی غیرت ہے کہ کسی اور کی ماں میں اتنی غیرت نہیں ہے۔ لیکن کہیں کچھ گئی ہے، کہیں کچھ گئی، میں جانتا ہوں، انکار نہیں کر رہا ہوں، کہیں کچھ گئی ہے، لیکن کون گئی ہے؟ وہ گئی ہے خدیجۃ الکبریٰ کا کردار جس نے نہیں سیکھا۔ کون گئی ہے؟ عائشہ صدیقہ کا کردار جس نے نہیں سیکھا۔ کون گئی ہے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا کا کردار جس نے نہیں سیکھا۔ کون گئی ہے؟ سیدہ زینب کا کردار جس نے نہیں سیکھا۔ وہ چند گئی ہے، لیکن یاد رکھنا ہم اتنا مبالغہ نہ کریں، اس لیے کہ باتیں باتیں ہوتی ہے، حقیقتیں حقیقتیں ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، اپنی باتوں کو دلچسپ بنانے کے لیے پوری قوم کی آبرو کا ہم سودا نہ کریں، تھوڑا سا ہمیں خیال کرنا ہوگا۔ اور ایک بات کہتا ہوں، لیکن چلے چند گئی تو گئی، ایک بات کہتا ہوں، بہت پورے یقین سے کہتا ہوں، علماء موجود ہیں، میرے مخدوم بھی موجود ہیں، سادات کرام بھی موجود ہیں۔ اللہ اکبر، جب تک مسلمان بیٹی کو جنت سمجھتا تھا، اس وقت تک ہماری بیٹیاں گھر سے کبھی نہیں بھاگی تھی۔ جب سے مسلمان نے بیٹی کو بوجھ سمجھا ہے، اب ہماری بیٹیاں گھروں سے جا رہی ہے، اگر جا رہی ہے چند تو بوجھ سمجھا اس لیے جا رہی۔ بیٹیوں کو بوجھ نہ سمجھو، بیٹیاں بوجھ نہیں ہے، جنت ہے۔ بیٹیاں بوجھ نہیں ہے، جنت ہے۔ بہنیں بوجھ نہیں ہے، جنت ہے۔ اس لیے ان کی خدمت کرو۔ کیا لوگوں کو یہ نہیں پتا؟ اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق نے فرمایا، بیٹی کی پرورش کرنے والا اور میں محمد جنت میں اتنے قریب ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں قریب ہے۔